اس طرح کی ایگزامپلس ہیں کہ وہ شاید اس کی وجہ سے زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوا کہ بچوں نے مطلب وہ میں نے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے اگر میں ہوں گی بھی نہیں نا, اگر میں مر بھی گئی, اگر میں ہوں گی بھی نہیں, لیکن اگر تم لوگ لڑو گے آپس میں تو مجھے وہاں تکلیف ہوگی یہاں پہ جا کر. تو اب چھوٹے بچے نے یہ چیز اتنی دل پہ لی, کیونکہ بچوں کا دل نرم ہوتا ہے, لکھ لیتے ہیں وہ. اب اس بچے نے وہ بڑوں کو روک رہا تھا کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ماما کو وہاں پہ ہارٹ میں پین ہو رہا ہوگا, اگر تم لوگ فائٹ کرو گے تو ماما کو ہارٹ میں پین ہو رہا ہوگا وہاں پہ. اور وہ سن کے دونوں بھی رک گئے, کیونکہ وہ مس بھی کر رہے تھے ماں کو. تو اتنا اچھا الحمدللہ, صرف ان خاتون کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن سے میں نے یہ بات, ان کی ایک لفظ کے اپنے غصے کو حزن میں بدل دو. اور جیسے میں نے بھی اپنے دل پہ ہی لکھ لی وہ بات کہ کتنی اچھی بات کی ہے. آئی شوڈ ناٹ ڈو دس. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس پر رو لوں, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں اس پہ چیخوں یا غصہ کروں. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو غصہ آ بھی جاتا ہے, لیکن پھر آپ ریئلائز کر کے اس کو فوراً ڈائیورٹ کر کے اس چیز پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا حل بتا رہی ہوں کہ جو ہے غصے کو کس طرح ہم کنٹرول کریں. تو دونوں چیزیں, غصے کی سچویشنز بھی ڈسکس کرتے جائیں گے اور غصے کو کنٹرول کرنے کے حل بھی بات کرتے جائیں گے. تو یہاں پر ایک آدمی کو کیونکہ بہت زیادہ قدرت ہوتی ہے غصہ کرنے پر, تو اس کو ایک ریوارڈ, کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اس کو ریوارڈس چاہیے ہوتے ہیں, اسے پتہ چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجھے فائدے کی طرف ہمیشہ اس کا دھیان جاتا ہے. تو اس کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں حور دی جاتی. اچھا, اب آپ سوچیں گے کہ بھئی حور میں ایسی کیا بات ہے. آپ یقین کریے کسی بھی آدمی کے لیے سب سے زیادہ اللہ نے اس کو بنایا ہے نا, اللہ کو معلوم ہے اٹریکشن ایک عورت سے بڑھ کر کسی چیز میں بھی. وہ کسی, آپ کہیں گے نہیں, بعض لوگ آدمیوں کو گاڑیوں کا بہت شوق ہوتا ہے, بعض لوگوں کو دولت سے بہت پیار ہوتا ہے, بعض لوگوں کو اس سے, وہ جو بھی چیز سے پیار ہے ان دا اینڈ وہ پیار اس لیے ہے کہ انہیں پھر اس کے بعد ایک عورت سے پیار ہے جس کو وہ دینا چاہتے ہیں یا جس کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں. تو ہاں, وہ فطرت پہ اللہ نے ڈالی ہے وہ محبت آدمیوں کے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کو کیا چیز اٹریکٹ کرے گی کہ جس کی وجہ سے وہ اس وقت اپنے غصے کو قابو میں لانے کی کوشش کرے گا. اس کو ریوارڈ یہ بتایا گیا. اور وہ بھی یہ کہ بعض ہو سکتے ہیں کہ بھائی اپنے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے کون سی چوز کر لیں, تو اللہ بتا دیا بھائی تم اپنی چوائس سے تمہیں ملے گی, جو چوز کرنا چاہو تم خود چوز کرو گے. تو چوائس بھی اگر آپ کو کسی چیز میں گفٹ میں اگر آپ کو چوائس ملے تو کتنا زیادہ اچھا لگتا ہے نا کہ بھئی یہ ہے, آپ چوز کر لیں اس میں سے. اوہ بھائی پھر تو مزہ ہی آ جاتا ہے کہ واہ ہماری مرضی. مگر تم ان کی سردار ہوگی, پریشان تم ان کی کوئین ہوگی, ڈونٹ وری. ہاں یہ بات ہے, یہ بھی بڑی عورتوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے, شیئر نہیں کر سکتی وہ اپنے ہسبینڈ کو, ان کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے. تو وہ اس میں پھر مرد جو ہیں وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں. کیوں خدیجہ, کیوں اچھا, تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سکھاؤ اور آسانی کرو, تنگی نہ کرو. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے. اب دیکھیے سچویشن اور پھر اس کے بعد جو ہے بتا رہے ہیں کہ حل, یعنی کہ میں وہ دونوں پیرالل چل رہی ہیں چیزیں, یعنی سچویشن بھی سامنے آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم کرو تو کیا کرو, اس غصے کو جب آئے تو اسے کس طرح کنٹرول کرو. تو میں نے پہلی چیز آپ کو کیا بتائی کہ آپ نے چینلائز کر لیں, اس کو حزن میں چینج کر دیں. ٹھیک ہے, یہ مدرس کے لیے اسپیشلی ہے, یہ نہیں کہ آدمی رونا شروع کر دیں, لیکن مدرس کے لیے اسپیشلی. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ جو ہے آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں نا, کہ سکھاؤ اور آسانی کرو, تنگی نہ کرو, اور یہ تو بعض دفعہ ہم کوئی اچھی بات کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں, کسی اپنے پیارے کو ہی بتا رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر اپنے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, یا اپنے ہسبینڈ کو, یا اپنی کسی چھوٹی بہن کو, یا بھائی کو, یا پھر اپنی نند کو, کوئی بھی جو بھی ہمارے جو پیارے ہوتے ہیں ان کو آپ کوئی اچھی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آپ کی بات جو ہے نا وہ نہیں سنتے. اب آپ کو کیا ہوتا ہے, رشتہ داروں کو کوئی آپ اچھی بات بتانے لگتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم تو اتنی بھلائی کر رہے تھے ان کے ساتھ, ہم تو اتنی اچھی بات ان کو بتا رہے تھے, لو انہوں نے آگے سے یہ کر دیا.
تو کیا ہوتا ہے, یہ شیطان اس طریقے سے آتا ہے, یعنی جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ بالکل ہوشیار اور خبردار رہیے, ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان بیچ میں نہ آئے. اٹ از امپاسبل. شیطان برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اچھی بات کسی کو بتائی جائے اور وہ اس پر عمل کر لے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس جو بھی شخص اچھی بات بتا رہا ہوتا ہے, اس بتانے والے کو, وہ دونوں کے ساتھ کوشش کرتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ بتانے والے کو یا تو غصہ آ جائے, اس کا کام بن جائے, بس کیا ہو جائے, فساد, اور وہ بات وہیں کی وہیں رہ جائے. یا تو بتانے والے کو غصہ آ جائے, یا پھر یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کے دل میں کچھ ایسی چیز ڈال دے کہ وہ بتانے والا ہی اسے برا لگنے لگے. وہ بتانے والے کی سنسیئرٹی سے اس کا دل میں کچھ ایسا ڈال دے, وسوسہ اس کے دل میں ڈال دے, کچھ ایسی چیز ڈال دے کہ وہ اس سے کہے کہ یہ تو بس ایسی بات کرتی ہے, مجھے تو سننی نہیں ان کی بات, بس اب ان کی بات سننی نہیں. مطلب اس بندے کے دل میں کوئی ایسی اس دوسرے انسان بتانے والے کے لیے, یا یہ تو مجھے ہیومیلیٹ کرنے کے لیے یہ کوئی بات کر رہی ہے, سمجھ رہے, ایسی باتیں ایسے ڈالے گا دماغ کے اندر کہ یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے مجھ پر یہ کر رہی ہیں, یا کوئی بھی. اب وہ بات تو چلی گئی سائڈ میں, وہ بیچاری کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی ہیں, وہ بات ساری یار دماغ میں آ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ مجھے کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے جو ہے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے فلاں. اب یہ سب یہ کون ڈال رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ نہ تو وہ انسان یہ کہہ رہا ہے آپ سے, غور کریں ہمیں کون کہہ رہا ہوتا ہے, یہ شیطان کہہ رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم پھر دوسرے کی اچھی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں, سننا پسند ہی نہیں کرتے. اور یا پھر یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں اور دوسرا نہیں سن رہا تو ہمیں ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے کہ یہ ہمیں, مطلب میں اس کو اتنی اچھی بات بتا رہا ہوں, اس کو مجھ سے مطلب سنسیئرٹی کا کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کو میری, اور میں جو ہوں اس کو بتائے چلی جا رہی ہوں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی بات بتا رہے ہیں, کوئی بدتمیزی سے آپ سے بات کرتا ہے یا آپ سے روڈ ہوتا ہے یا آپ کو اگنور کرتا ہے, تو آپ تھوڑا سا برداشت کرتے ہیں اس وقت, آپ کہتے ہیں اچھا نہیں پھر میں اس کو کوئی بات نہیں, مجھے برداشت کرنا ہے. اور پھر آپ دوبارہ سے بتانے کی اسی عزم کے ساتھ کوشش کرتے ہیں, وہ پھر آپ کے ساتھ کچھ کر دیتا ہے, پھر آپ عزم کرتے ہیں, پھر ہو جاتا ہے, پھر تیسری بار آپ کہتے ہیں او بس بہت ہو گئی بھیا, اور پھر آپ غصہ کر ہی دیتے ہیں, اور فائنلی شیطان تالیاں بجاتا ہے. ویری گڈ, یہی تھا, یہی پوائنٹ پہ پہنچانا تھا, اور فائنلی آپ پہنچ گئے. تو اس لیے یہ ہم جو ایک اپنے جو ہے نا, ہم کیا کہتے ہیں کہ غصے کی بھی ہم نے اپنی ایک بنائی بھی ہوتی ہیں حدیں, وہ حدیں جو ہے نا مٹائیں اسے. اچھا میں 3 بار کہوں گی, اگر آپ چوتھی بار نہیں سنا تو میں غصہ کروں گی, یہ لکھا ہوا ہے ہم نے اپنے دماغ میں, تو ہم ضرور کریں گے غصہ. یہ اپنے دماغ سے ہمیں مٹانا ہوگا کہ ہمیشہ ایک ہی ریئیکشن نہیں کرنا. لکھ لیا ہے وہ ریئیکشن آٹومیٹک, بس وہ ٹائمر پہنچا اور ٹائمر بدھا شروع ہو گیا, آپ نے وہی شروع کر دیا جو آپ کو کرنا تھا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں سن رہا اور وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو اس وقت کیا کریں, اس کے پیچھے نہیں پڑیں, خاموشی اختیار کریں. آپ کو غصہ آ گیا اگر تو بھی آپ خاموشی اختیار کر لیجیے, بولیے نہیں, آپ اپنی زبان کو بند رکھ لیں اس وقت. تو کیا ہوگا, شیطان کا وہ وار جو ہے وہ بیکار جائے گا, بیکاز اس کا مقصد جو تھا وہ حل نہیں ہوا. وہ یہ چاہتا ہے کہ فساد ہو جائے کسی طریقے سے, کیونکہ اگر آپ خاموش ہو گئے, آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے تھے اور آپ خاموش ہو گئے, تو کم از کم فساد تو نہیں ہو. اس بندے کو بعد میں ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو کہ میں نے اس سے اتنی روڈ طریقے سے بات کی, لیکن اس نے تو کچھ نہیں کہا مجھے, اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا. تو کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو جب آپ نیکسٹ ٹائم اس سے بات کریں تو اس کو ایک گلٹ جو ہے, اس کا اندر کا گلٹ, وہ آپ کی بات سننے میں مجبور کر دے, اور آپ وہ زیادہ اچھے طریقے سے غور سے آپ کی بات سنیں کہ اچھا ہاں بتائیے آپ کیا کہہ رہی تھی, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اوائڈ ہو سکتی ہیں, سچویشن چینج ہو سکتی ہے جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی حکمت سے بھری ہوئی باتوں کو پڑھا کریں, سنا کریں, اور ہر وقت اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا. ہمیں صحیح موقع پر وہ بات یاد آئے
عمل کی کہ ہم اس پر عمل کر لیں. تو یہاں پر یہی ہے کہ ہم منہ سے, کیونکہ ہم جب غصے میں کچھ بولتے ہیں تو وہ چیز جو ہے آپ کے کہنا چاہیے کہ مزید اس سے جو ہے نا کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں, اور ہم مزید کوئی نیکی کے بجائے کسی غلط گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیں گے کہ جو کہ وہ مطلب اخلاق سے گری ہوئی بات ہوگی. جب ہم اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات ہمارے منہ سے نکلے گی تو نیچرلی کیا ہوگا, ہم اللہ کی نظر میں سب سے پہلے گرتے ہیں, سب سے پہلے اللہ کی نظر میں گرتے ہیں, لوگوں کی نظر میں تو پھر بعد میں گرتے ہیں, پہلے اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کریں جب غصہ آئے خاموشی اختیار کریں, بات نہیں کریں اس چیز پر اور اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ کسی کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی کچھ کر رہے ہیں, تو اس میں یا تو آپ اس کو آسانی کرنے کا, اگر آپ کے اندر پیشنس ہے تو اور آسان کر دیں گے, کسی طریقے سے وہ اس بات پر آ جائے. لیکن اگر آپ اس کو ایسا نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کریں. اچھا, یہ ایک چیز اور بھی تھی, میں اس یہاں پہ لکھی تھی, بتاتی ہوں. چلیں آگے ہی جب آئے گا تو میں آپ لوگوں کو اس کو بتاؤں گی. اچھا, اس کے بعد آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ملامت کرنے والے تھے, نہ گالیاں دیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آتا تو صرف اتنا کہتے تھے, اسے کیا ہو گیا ہے, اس کی پیشانی خاک آلود ہو. یہ کچھ عربک ایک کہنا چاہیے کہ کوئی استعارہ ہوگا کہ پیشانی خاک آلود ہو. مطلب میں نے جو پڑھا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیسے رسول پاک جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو بھی ہماری پیشانی خاک آلود ہوتی ہے, یا پھر ہم کوئی کام میں کر رہے ہیں تب ہماری کچھ لگ جاتی ہے. لیکن یہ کوئی بد دعا نہیں ہے بیسکلی, یہ ایک وہاں پر ایک عام طور پر ایک کہنا چاہیے کہ کہتے تھے نا, جیسے بعض ہر زبان میں ہوتے ہیں کچھ ایسے جملے کہ جو کہ بد دعا نہیں ہوتے, لیکن آپ کسی وقت میں ایسے بیٹا بس اللہ میں تو خیر میں نے تو یہ بنایا ہوا ہے, بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت ہے, میں بھی یہ کہتی ہوں, بس یہ بیسٹ ہے. بس آپ کو بہت زیادہ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے تو آپ اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت ہے اور مجھے بھی ہدایت ہے. اور اسپیشلی بچوں کو تو ہمیشہ یہ دعا کریں, بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں نیک ہدایت ہے. بس اتنا اچھا جملہ ہے, اتنی اچھی دعا ہے کہ کانسٹنٹلی آپ اپنے بچے کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بد دعا خدا نخواستہ ماں کے منہ سے نکل جاتی ہے تو اس کی آپ کو صرف آپ نے غصے میں کہا اور وہ اس کے لیے کیا بن گئی, مطلب کتنی اس کو تکلیف اس چیز سے پہنچتی ہے. ہمارے ایک جو آئی تھنک کوئی ولی اللہ ہی ہیں, حسن بصری تھے یا کوئی اور تھے, مطلب اس طرح کے بڑے ہی نیک کوئی صاحب تھے اسکالر, وہ بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ انہوں نے ایک دفعہ وہ کچھ کام کر رہے تھے, کچھ لکھ رہے تھے, اور ان کی والدہ نے ان کو بلایا اور وہ آواز دینی تھی, اور وہ اتنے منہمک تھے کام میں کہ وہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے, وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے. تو وہ والدہ غصے میں اندر آئیں دیکھنے کے لیے کہ تو کیا کہ ہے اندر یا نہیں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا ان کو کام کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا تمہیں میری آواز نہیں آ رہی, میں تمہیں بلا رہی تھی. تو انہوں نے کہا مجھے آواز تو آ رہی تھی لیکن میں ذرا کام میں کچھ لکھنے میں بزی تھا, کیونکہ وہ اسکالر تھے, وہ کچھ لکھا کرتے تھے کچھ ایسے. تو ان کی والدہ کو اتنا غصہ ہے, جب آپ کہہ رہے ہوں کہ والدہ یا والد کو کبھی بھی غصے میں کوئی ایسی بات, انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بہت مطلب نیک سمجھتے ہو یا تم بہت اپنے آپ کو وہ ہو گیا تو تم کسی بدکار عورت کا منہ دیکھو. انہوں نے اتنی بڑی بات بول دی, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے بعد ماں تھی, مطلب ان کا دل صاف ہو گیا ہوگا, وہ سب کچھ نارمل بھی ہو گیا, وہ اٹھ بھی گئے, انہوں نے کام بھی کر دیا, لیکن وہ بد دعا وہاں قبول ہو جاتی ہے. والدین کو کبھی بھی اولاد کے لیے کوئی سخت بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے. تو ہوا یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی
بہت عرصہ گزر گیا جب وہ بالکل مطلب بوڑھے ہو رہے تھے، بہت زیادہ ان کی زہد اور تقوی، پورے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. اور وہ مطلب کوئی ان کی ماں کو گزرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا، مطلب ایک بوڑھاپے کی یہ سمجھنے اس پہ ادھیڑ امر جو بھی ہوتی ہے اس میں آ چکے تھے وہ. اس وقت کوئی بارش ہو رہی تھی اور وہ عورت جو ہے کوئی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے شیلٹر چاہیے. اور میں جو ہوں ایک اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ مطلب تو اب وہ بارش میں بچے کے ساتھ تھے عورت، اور وہ ایک ذرا سا الگ ہٹ کے جگہ پہ رہتے تھے. تو انہوں نے عذرائے ہمدردی اس عورت کو جگہ دے دی کہ تم اس جگہ پر آ کے بیٹھ جاؤ. اس عورت کی جو تھی وہ نیت خراب تھی. اس نے کہا کہ جو ہے مطلب آپ جو ہے میں اب آپ اس گھر سے نکل جائیے. مطلب وہ گھر پہ ہی قبضہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ ہی گھر سے نکل جائیں. کبھی یہ تو میرا گھر ہے. نے کہا ورنہ تو میں شور بجا دوں گی اور میں کہوں گی کہ آپ یہ بچہ آپ کا ہے اور آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب کس طرح کوئی اپنا گھر چھوڑ کے جا سکتا ہے. وہ ان کو دھمکائی کہ تم اس طرح کرو. پہلے زمانے میں تو شاید سر ڈاکیومنٹیشنز اور یہ سب کچھ تو نہیں ہوتی ہوگی نا وہ پہ. تو پھر وہ عورت گئی باہر نکلی اور اس نے شور مچا دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ اور بچہ. تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پہلے زمانے میں اس طرح کے کوئی لوگوں کے ذہن میں چیزیں آتی بھی نہیں تھیں کہ کوئی اس طرح سے کر رہا ہوگا جان بوجھ کے یہ وہ. تو وہ کافی زیادہ جو ہے مطلب ایک ان کے لیے امبیرسمنٹ کا ہوتا کیونکہ وہ ایک بدکار عورت تھی. اور اس کے بعد وہ بچہ ہی جو ہے اس کو شاید اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی جو کہ اس نے کہا کہ یہ میں کا نہیں ہوں اور فلانے کا ہوں اور یہ عورت. تو پھر ان کی صفائی تو ہو گئی لیکن وہ رو پڑے وہ یاد کر کے کہ فائنلی میری ماں کی دعا پوری. عورت کا منہ تو دیکھ لیا نا اور رسوائی تو اٹھائی جتنی دیر بھی اٹھائی. کسی شریف انسان کے لیے کتنی بڑی یہ بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ الزام لگے. تو اولاد کے کو ہمیشہ کتنا ہی آپ کو غصہ ہے یا تو خاموشی اختیار کریں یا پھر کوئی دعا منہ سے نکلے. کبھی بھی دعا نہیں نکلنی چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ تم سختی اٹھاؤ یا تم یہ کرو, ورنہ وہ چیز خدا نہ خواستہ اس کو کے لیے بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے. جو ہمارا مقام ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر تحمل اور برداشت لے کر آئیں. اچھا, اب یہاں پہ ہو رہا تھا کہ ہم اب جیسے غصے کی سچویشن اور اس کے حل پہ جب آ رہے تھے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ غصے سے بچنے کا حل جو ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اللہ کی پناہ میں آنا. اپنے آپ کو فوراً جو ہے اللہ کی پناہ میں لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ وہ کلمہ ہے جو کہ فوراً ہی انسان کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. اگر اسے غصہ آ رہا ہے آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ غصہ جاتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے. یہ ہمیں جگہ جگہ حدیث میں ملتا ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی, یہ جگہ جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس لیے سمجھنا چاہیے غصہ کیا ہے, ایک آگ کی طرح کی چلتی ہے, انگارہ ہے, آگ ہے, اور شیطان بھی آگ سے ہی بنا ہوا ہے. تو وہ جو ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ کہنا چاہیے کہ وہ شیطان ہی ہمارے دل میں کوئی اکساہٹ ڈالتا ہے, کوئی ایسی چیز ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں شیطان کی طرف سے غصہ غضبناک کر دے, میں آپ کو جو کہہ رہی ہوں نا, اگر تمہیں شیطان کی طرف سے غصہ غضبناک کر دے اور جاہلوں سے اعراض کرنے سے روک دے تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یعنی کہ کہنا چاہیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہی جو ہم بتائیں کہ آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں کسی کو یا پھر کوئی چیز ہے اور اس وقت آپ نے جو ہے آپ کو بھی غصہ آ گیا. اگر کوئی شخص بدتمیزی کر رہا ہے, برے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے, اعراض کریں اس پہ. لیکن اگر ہم بحث مباحثہ کریں گے, بحث مباحثے میں پڑیں گے, تو پھر کیا ہوگا, سچویشن ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جائے گی. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ ہم کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں نا سچویشنز جن سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو وہ کیا سچویشنز ہیں, بحث مباحثہ. اس پہ اکثر لوگ
غصے سے آپ میں سے باہر ہو جاتے ہیں, غصے کی سچویشن بن جاتی ہے. تو جب آپ جہاں دیکھیں کہ بحث مباحثہ شروع ہو رہا ہے, کوشش کریں کہ اسے کام ڈاؤن کر دیں, کسی طریقے سے بحث ہونے نہ دیں. بچوں میں بھی جب آپس میں ہو رہا ہو, ہسبینڈ میں, بحث کو روک دیں, اسے کسی طریقے سے خاموشی ہو جائے. بس کوشش کریں کہ کسی طرح سے خاموشی اختیار کر لی جائے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہے تو آپ اسے اعراض کر کے اس سے وہاں سے معاملے سے دفع کر دیں. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں, جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے, اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کون سی صورت سکھائی ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یعنی وسواس الخناس جو ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے نام جو ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کے تھرو کیا سکھا رہے ہیں ہمیں کہ تم کیا کرو, فوراً میری پناہ میں آ جاؤ, شیطان سے میری پناہ میں آ رہا ہو. تمہیں غصہ آ رہا ہے, کچھ آ رہا ہے, فوراً جو ہے کیا کرو, یہ پڑھنا شروع کرو اور میری پناہ میں آ جاؤ. کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ, اب یہ جو وسوسے کی بات آ رہی ہے نا کہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان, بعض دفعہ آپ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا, اچانک سے کوئی دماغ میں خیال آ جاتا ہے, اور اس خیال کے آتے ہی آپ کھولنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے وہ بات یاد کر کر کے. تو وہ ایسا یہ نہیں کہ وہ کچھ آپ سے خود ہوتا ہے, نو, وہ آپ نہیں کرتے ہیں, وہ شیطان کی پریزنس فیل کیا کریں اس وقت, جسٹ فیل کہ ہوا کیا, میں تو ابھی کچھ اور ہی سوچ رہی تھی, میں تو دماغ میں کوئی اور بات تھی, یہ دماغ میں بات کیسے آ گئی جس سے اب مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا. او فوراً چاروں طرف دیکھیں, شیطان از اراؤنڈ, شیطان ہے میرے پاس جو کہ میرے ساتھ یہ شرارت کر رہا ہے. فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور میں تو یہ جو ہے واللہ عالم, ویسے میں نے اپنی میری نانی اماں کی بتائی زیادہ تر باتیں بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں, اس لیے وہ مجھے کہتی تھی کہ, یا امی اور نانی اماں دونوں میں مکس کر جاتی ہوں, آئی ڈونٹ نو, مطلب دونوں کی باتیں کچھ ایک دوسرے سے ظاہر ملتی بھی تھیں. تو وہ بتاتی تھی کہ جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہو تو شیطان کو ایک ڈنڈا پڑتا ہے, شیطان کو ایک کوڑا پڑتا ہے. تو جو ہے وہ اس سے جو ہے نا, جیسے ایک موٹیویشن ہوتا ہے نا بچے کو, بھائی شیطان تنگ کر رہا ہے تمہیں, بار بار یہ بھی بہت بتاتی تھی کہ شیطان تنگ کر رہا ہے تمہیں, شیطان یہ کہہ رہا ہے, شیطان یہ کہہ رہا ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ چیز جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آج بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں شیطان کو دیکھ تو سکتی نہیں ہوں, اور مجھے بڑا غصہ آتا ہے شیطان پہ, میری بڑی شدید جنگ ہے اس سے نا. اگر مل جائے نا مجھے کہیں نظر آ جائے تو میں اس کو پتہ نہیں کتنا ماروں, بہت زیادہ اس پہ وہ ٹھیک رہتا ہے, اس کے ساتھ میری جنگ کا معاملہ. تو اس پہ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اب میں کہتی ہوں نظر تو آ نہیں رہا, او ہو بھائی نانی اماں نے بتایا تھا کہ ڈنڈا پڑتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, کوڑا تو پڑتا ہے, کچھ ہوتا ضرور ہے, فرشتے سے مارتے ہیں اس کو, پتہ ہے. تو میں بس یہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں جتنی بار پڑھ رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں مار رہی ہوں, لٹرلی اس کو مار رہی ہوں. تو بھاگے گئی اور وہ بھاگ جاتا ہے. بھاگنے کا سنا ہے میں نے, تو اسی لیے تو بھاگتا ہے, مار اس کو پڑتا ہے نا, اس کو کوڑے بھاگ جاتا ہے, فرشتے مارتے ہیں اس کو. دروازے سے انٹر ہو تو پھر سلام پڑھتے ہوئے آپ انٹر ہو تو پھر وہ شیطان اس گھر میں نہیں آتا. اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ہر چیز سے, تو میں اپنے گھر کے لوگوں کو باہر دوبارہ بھیجتی ہوں, باہر جاؤ تمہارا اندر, اور بسم اللہ کہہ کے لاک کرنا چاہیے, لائٹس آف کرنا چاہیے, ڈھک کے رکھنا چاہیے, یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر یہ چیز رہتی ہے کہ بھائی شیطان جو ہے جب مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے جو ہے آپ بس امیجن کیا کریں کہ ایک آدھ تھپڑ چانٹا جو بھی چیزیں پڑھ رہی ہے اس کو, بھائی وہ مجھے تنگ کر رہا ہے, میں بھی اسے تنگ کروں گی, میں بھی بیٹا میں بھی تمہیں مار پڑواؤں گی, تم کیا سمجھتے ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھی خوب مارے پڑتی ہیں. اچھا
تو یہ جو ہے وسوسہ جب بھی کوئی آپ کو آئے تو آپ فوراً یعنی کہ شیطان کی پریزنس کو فیل کر کے اور فوراً اپنے آپ کو تیار ہو جائیں, مطلب آپ فوراً ہتھیار اپنے پکڑ لیں, الرٹ ہو جائیں. اچھا وہ ایکچولی کیا ہے کہ کیونکہ شیطان جو ہے خود آگ سے بنا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سارے, اور خود اس کو آگ میں ہی گرنا ہے, آگ سے ہی بنا ہے, آگ میں ہی گرنا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سارے بندے جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آگ میں جا کے گریں. تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ آگ لگاتا ہے انسانوں کے دل میں, ایک آگ لگاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ غصہ جو ہم ہے, ایک اسکالر ہی ہیں, انہوں نے کہا کہ غصہ آگ کا ایک انگارہ ہے جس کو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے اور انسان کھولنے لگتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. تو مطلب بالکل آگ کا انگارہ جیسے کسی نے آپ کے دل کے اندر ڈال دیا, جو غصے کی جو کیفیت ہوتی ہے, تو اس سے ہی انسان کے فیس کے ایکسپریشنز اور ساری جو چیزیں ہیں, مطلب رگے وگے بھی پھول جاتی ہیں, بعض لوگوں کو تو بہت زیادہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو وہ اس طرح کے ان کے ایکسپریشنز آ جاتے ہیں. اور انسان بہت ہی, ہم کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تپ گئی, تپا دیا, تپ گئی ہوں میں, تپ گئی ہوں. تو وہ کیا ہوتا ہے تپنا, وہ یہی ہوتا ہے کہ اندر غصہ آ جاتا ہے. غصہ آیا تو وضو کرنے کے لیے بھی کہہ دینا کہ لائک کم ہو جاتا ہے. بالکل, یہ ریمیڈیز ہیں جیسے ہم غصے کو دور کرنے کے لیے, جیسے کہ وضو کریں, اپنی پوزیشن چینج کریں. اور اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ شیطان کی غصہ ایک شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے نا, وہ آپ کو دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں, تو اسی لیے کہتے ہیں اعوذ باللہ من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون. قل ربی اعوذ باللہ من شر ما خلق, وہ الگ دعا ہے. ایک ہے قل اعوذ قل ربی اعوذ باللہ, نہیں میں غلط پڑھ رہی ہوں کچھ, ہاں دو دعاؤں کو میں ملا رہی ہوں. کیا بولیں, آپ نے کہا نا تو مکس ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے, بلانے پہ بھی ہے, حالانکہ بہت پڑھتی ہوں جب وہ بات یاد آ رہی ہے. وَإِن يَحْضَرُونَ آتا ہے, قل اعوذ بھی دماغ سے بالکل ہی ہوتا ہے. اچھا بعض دفعہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور وہ ایسی کوئی بات کی جو ان کو جا کے چپ گئی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, کوئی آپ کی بات ایسی دل میں جا کے چپ جاتی ہے کسی انسان کی. اور زیادہ تر ایسا کب ہوتا ہے, کوئی آپ کے ذہن میں پہلے سے اس بندے کے لیے کوئی نیگیٹو خیال ہوتا ہے, یا کوئی اس کی ایسی ہسٹری ہوتی ہے کہ وہ آپ کا دل اس سے انسیکیور ہے, آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو وہ انسان اگر اچھی بات بھی بتا رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے ہمیں کہ نہیں یہ تو اس لیے کہہ رہا ہے, ان کا مقصد یہ نہیں ہے, اصل میں یہ نہیں ہے, ان کا مقصد کچھ اور ہے, یہ مجھے اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طرح. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, شیطان کی اکساہٹ ہے. ان اکساہٹوں کو پہچانی ہے. یہ ہر شخص, میں بول رہی ہوں, آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے نا, ایسا ہوا ہے نا. ہر ایک, کوئی میں چیلنج سے کہہ سکتی ہوں, کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا شخص یہ نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو آپ دیکھیے گا کہ سیم سچویشن ہر ایک کے ساتھ کیسے ہو رہی ہے, سیم وہی باتیں ہر ایک کے ساتھ, کیونکہ ایک ہی ہے وہ شیطان ایک ہی ہے جو کہ سب کو کرتا ہے, تو اس کا طریقہ واردات بھی ایک ہی ہے, وہ ایک ہی طریقے سے کرتا ہے نا کام, آپ پر بھی مجھ پر بھی, وہ اس کے جملے بھی وہی ہیں, آپ سمجھ رہی ہیں, اس کے جملے بھی وہی ہیں, جو آپ کو کہہ رہا ہے وہی مجھے کہہ رہا ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے وہی اس کو کہہ رہا ہے. تو جب بھی یہ جملے آپ کے دماغ میں آئیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ آپ نہیں ہیں, دس از ناٹ یو, دس از
शैतान जो आपसे बात कर रहा है आप उसको परे धकेलिए, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दूर हो मुझसे, क्योंकि मैं पहचान गया हूँ तुम कि तुम हो यहाँ पे। बाद में शैतान हमें ऐसे बहका देते हैं, बाद बहुत नेक लोग होते हैं वो हमारे दिल में ऐसी वसवसा डाल देते हैं, नहीं कोई असीम बस अभी 2-4 दिन के मजहबी बने, उनके पास जाने ही नहीं दे रहा होता, वही ना, ये वसवसा ऐसा डालता है, फिर बंदा नहीं समझ आ रही होती, वो बहकावे में आ जाता है, मगर फिर अल्लाह ताला जब हिदायत दे तो फिर कुछ दुआ आपने मांगी हो तो फिर बस वो यही होता है ना, क्योंकि वो उसका तो शैतान का तो मकसद ही है कि वो आपको आग की तरफ उसको लेके जाना है, तो जब भी वो आपको सही डायरेक्शन की तरफ जाएगा वो हर उस रास्ते पे कोई ना कोई ट्रैप्स लगाएगा कि आपको वहाँ नहीं जाने देना उसे। तो अगर कोई अच्छी जगह से आपको पैसा तो वो आपको रोकेगा, आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएंगी कि आप जा ही नहीं सकेंगे, आप कहेंगे कि, तो उस पर भी सोचा करिए कि नहीं, ये चीज़ें रुकावटें जो आ रही हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से हैं जो कि मुझे उस रास्ते पे चलने से रोकना चाहता है। तो बच्चों की बात मैं बहुत बात इसलिए करूँगी क्योंकि मैंने पहले भी उसमें भी लिखा हुआ है, तो मैंने बच्चों की कुछ ज़्यादा मिसालें भी इसमें एक मिसाल मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि एक जो थी वो एक फादर हैं, वो शेयर करते हैं कि एक दफ़ा मैं, वो भी खुद टीचर थे और कोई काफ़ी अच्छे मतलब समझ लें एक तरीके से अखलाकियात पे ही दर्ज दिया करते थे। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप अखलाकियात पे खुद बहुत अगर कुछ दर्ज दे रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, तो आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं इस मामले में कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा करें, वरना फिर ये है कि लोगों पे कैसा इंप्रेशन होगा, लोग कहेंगे इन्होंने तो अपने बच्चों को ही नहीं सही से बताया हुआ। तो वो बताते हैं कि बाज़ दफ़ा हम अपने बच्चों के साथ सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जो है उनको नहीं समझते, उनको अहमियत नहीं देते हैं, उनकी बात को, उनके इमोशंस को इग्नोर करके सिर्फ लोगों में अपनी रैप को अच्छी रखने के लिए उनको जो है उनके साथ बदअखलाक़ी से पेश आ जाते हैं, या फिर उनके साथ ज़्यादती कर जाते हैं। तो वो अपना वाक़या शेयर करते हैं कि मेरी 3 साला बेटी थी और मैं कहीं से लेक्चर दे के वापस आया, तो मेरी 3 साला बेटी जो थी इंतहाई गुस्से में खड़ी हुई थी, उसकी बर्थडे थी, उसने सारे गिफ्ट्स अपने पास रखे हुए थे और बच्चों को किसी को टच नहीं करने दे रही थी, और वो जो भी बच्चा आता था उसको पुश करती थी, मतलब कि उसके पास मतलब, तो उनको बड़ा, अब वो कहते हैं कि मेरे एकदम से जनाब सारे लोग देख भी रहे थे तो मैंने बड़ा एम्बेरस फील किया। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए फील कर रहे हैं। एम्बेरसमेंट किससे हो रही है, खुद अपने लिए हो रही है उन्हें कि सब लोग देख रहे हैं और ये और वो। तो उन्होंने बच्ची को पहले प्यार से कहा कि भाई तुम इसको दे दो, बच्ची ने कहा नो आई विल नॉट गिव, मैं नहीं दूंगी, ये मेरे गिफ्ट है, मैं नहीं दूंगी किसी को भी। तो उसने कहा कि नहीं शेयर करना चाहिए ये वो, तो कहा नहीं, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें फिर कुछ ब्राइब करने की कोशिश की कि मैं तुम्हें, चलो तुम ये करोगी तो मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा। उसने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। बच्चे बाज़ दफ़ा ज़िद में आ जाते हैं ना, तो फिर उन्होंने कुछ और भी करा, 3-4 दफ़ा उन्होंने बहुत पोलाइटली कोशिश की, क्योंकि वो खुद अखलाकियात के टीचर थे ना। फिर वही वाली बात होती है कि शैतान आपको पुश करता रहता है कि वहीं तक आपको ले जाए कि आपको गुस्सा आए, तो वही फिर उनको लगा कि मेरी बड़ाई को ये चैलेंज करिए। तो फिर आप क्या करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम अक्सर अपने बच्चों के साथ करते हैं कि जब बच्चा हमारी बड़ाई को चैलेंज पे चैलेंज किया जाता है तो फिर हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और वो गलत होता है। ताकत का इस्तेमाल जो है वो उससे आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है, और आप समझ नहीं पाते कि हमें पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि समझें कि वो बच्चा इस तरह क्यों कर रहा है। जब ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने उसको वो बच्चों को गिफ्ट दे दिए कि बस ठीक है, मैं तुमने उसको हटाया, उसको दे दी, तो वो बच्ची बेचारी बहुत ही अपसेट हो गई, रोने लग गई। वो बाद में उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत सही किया, लेकिन बाद में ही रियलाइज कि मैंने उस बच्ची को समझा ही नहीं, अपनी बच्ची को। मैं लोगों के प्रेशर में आके कि लोग मुझे अच्छा समझे कि मैं बहुत अच्छा फादर हूँ, मैं बहुत शेयर करना सिखाता हूँ, ये सब कुछ कि मैं अपने लिए कर रहा था। मैंने उस बच्ची की उस फीलिंग को नहीं समझा कि वो बच्ची क्यों नहीं वो गिफ्ट शेयर कर सकती थी। इसलिए कि जब अभी उस बच्ची ने वो गिफ्ट्स खोले ही नहीं थे, जब तक आपको वो सेंस ऑफ ओनरशिप आपके अंदर नहीं आता तब तक आप किसी को कुछ दे नहीं सकते। ये बात जो है ना, ये मुझे इतनी ट्रिगर करी कि वाकई में कितनी प्यारी बात है
जब तक आपको ओनरशिप नहीं होती किसी चीज़ की तब तक आप किसी को कुछ दे नहीं सकते. उस बच्चे को अभी तक आपने उस ओनरशिप तो दी, उसको तो वो फीलिंग आई नहीं थी, उसने तो फीलिंग एंजॉय ही नहीं की थी. समझ रहे हैं? उसको टाइम देना चाहिए था कि जब वो अपने गिफ्ट्स को खेलती खुद से, वो गिफ्ट उसके साथ कुछ अरसे रहते कि वो उसी के गिफ्ट्स हैं, वो घर में रहते हैं, उसके बाद फिर वो खुद शेयर कर लेती. अभी तो उसने खोला भी नहीं है उनसे, तो वो मानूस भी नहीं हुई है, और आप उसे कह रहे हैं कि तुम शेयर करो. दिस इज टू मच फॉर अ किड हु इज ओनली 3 years old. तो हम इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं अपने बच्चों के साथ जो छोटे होते हैं. ये स्पेशली इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ लोग जो सुन रहे होते हैं उनके बच्चे छोटे हैं जो नहीं आते इसमें, तो वो इस बात को समझा करें कि हम दूसरों की गुड बुक्स में रहने के लिए अपने बच्चों को के साथ बाज़ दफ़ा जो जुल्म करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए. हमें उनको स्पेस देना चाहिए, समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दूसरों को फिर हम ये बात समझा सकते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि क्या वजह है जो कि ये बच्चा इस तरह कर रहा है या ये है, और उसको थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए बजाय इसके कि हम उसके साथ ज़्यादती करें. और इसी तरीके से ये बड़ों के साथ भी होता है. जब बड़ों को भी बाज़ दफ़ा कोई चीज़ ऐसी शेयर करने को कहा जाता है अपने लोगों के साथ, इन लॉज के साथ हो गया या रिश्तेदारों के साथ हो गया, तो बाज़ दफ़ा उन ख़वातीन को वो जो उनका दिल इतना छोटा होता है उसकी वजह ये होती है कि उन्हें कभी वो ओनरशिप ही नहीं मिली होती वो चीज़ की. उस तरीके से उन्हें ओनरशिप नहीं मिली होती. जिनको ओनरशिप मिली होती है वो फिर उनका हाथ खुलता है, वो देने के लिए भी फिर राजी होते हैं. लेकिन अगर उनको खुद ही इतनी चीज़ तरस कर मिलती है या उनको उस तरीके से पूरी फुल ओनरशिप नहीं मिलती, तो उसकी वजह से वो उनका दिल दूसरों को देने में तंग होता है. तो जब कभी ऐसा हो तो दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए. फ़ौरन उन पर टैग नहीं लगा देना चाहिए कि ये तो बहुत ही कंजूस है, ये तो बहुत ही, आपको क्या पता कि उसके क्या हालात रहे हैं, आपको क्या पता, हो सकता है उसे वो चीज़ मिली ही ना हो उस तरीके से. और आपको अगर आप दे सकती हैं तो आपको अल्लाह ने वो चीज़ इस तरह से दी हो, उसकी इतनी ओनरशिप या इतनी वाफा नौकदार में दी हो कि आपने अगर दे भी दिया, लोगों को दे देते हैं, तो उसमें क्या बात होगी ऐसी. तो लुक डाउन नहीं करना चाहिए, लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तो उनको स्पेस देना चाहिए. और बात दफ़ा हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनसे गुस्सा हो जाता है और उनको गुस्से में कोई बात भी कह देते हैं, तो वो भी चीज़ जो है ना, इसकी वजह ये होती है क्योंकि हम दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते, जल्दी से उस पर टैग लगा के फैसला सादर कर देते हैं. अच्छा, तो अभी थोड़ा सा और रहते हैं. मैं जाना देर हो रही है आपको? मुझे देर हो रही है. हाँ वाकई. अच्छा, बस नहीं, थोड़ा कोई सा मसला नहीं, बस दुआ करिए ना, सब याद रखें, दुआ में याद रखें. ज़रूर, बिल्कुल. आप भी मेरी कह रहा हूँ. अच्छा, एक और ये था कि भाई अब गुस्से के में जो है ना 4 किस्म के लोग होते हैं. 4 किस्म के लोग मैंने डिवाइड कर दिया. 4 किस्म के लोग होते हैं. मैंने नहीं किया, मैं खुद भी पढ़ के ही आप लोगों को बता रही हूँ. तो डिवीज़न इस तरीके से है कि जिनको जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी चला जाता है. ठीक है ना. एक अब खुद अपने आप को इसमें देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट इन हो रही हैं. जिनको देर से गुस्सा आता है और जल्दी चला जाता है. गुस्सा देर से आता है, जल्दी नहीं आता, लेकिन चला जल्दी जाता है. जिसको जल्दी गुस्सा आता है और देर से जाता है, गुस्सा भी जल्दी आ रहा है और जा देर से रहा है. जिसको देर से आता है और देर से जाता है, उससे भी खतरा. ये मेरे ख्याल में जिसको जल्दी गुस्सा है, देर से, वो सबसे ज्यादा खतरा. थर्ड वन इज मैं सेकंड वन कैटेगरी. लेकिन हम क्या करें कि दूसरों को देखें, अपने आप को देखें, आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं. कैटेगरी तो नहीं देखी है, ये तो वैसे बताया है आपको कि ज्यादा
खतरनाक होता है कैटेगरी तो अपनी दिल में इतने देर अच्छा आपने देख लिया वो उसमें देखे और राज में अपनी कैटेगरी में हाँ वो तो पता चल गया ना, मैं तो वैसे बता रही हूँ आपको, मुझे ज्यादा खतरनाक एक दिन तक कीना रखी है ना हमने देर तक। अच्छा चलिए ये बता दें कि सबसे बेस्ट इसमें कौन से लोग हैं? देर तो गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्सा देर सबको से आता आते हैं और जल्दी से आते हैं। हाँ जिनको देर से आता है। देर से आता है और जिनको जल्दी। गुस्सा जल्दी चला जाता है वो सबसे बेस्ट लोग हैं। तो हमें अगर हम उस कैटेगरी में आते हैं तो बहुत अब ये कह रही है इनको देर से आता गुस्सा आता है जल्दी चला जाता है। मतलब मैं हंस के वो बस आता है गुस्सा, मुंह लटक जाता है, मैं बात नहीं नहीं जल्दी आता है या देर से आता है? देर से आते हैं। देर से आता है। पेशेंस पूरे जब खत्म होने के बाद में मेरे एक्सप्रेशंस बनना शुरू होते हैं, मतलब मैं ऐसा जाहिरा नहीं करती हूँ बहुत उसका, अच्छी बात, बहुत अच्छी लेकिन बातचीत बंद हो जाती है 2 मिनट, उसके बाद फिर मैं राइट हो जाती हूँ। वेरी गुड। मेरा देर से आता है गुस्सा, बर्दाश्त कर लेती हूँ और जल्दी चला जाता है, पानी का स्प्रे पड़ जाता है तो फिर ठीक है। बहुत अच्छी बात है जो अगर ज्यादातर लोगों का गुस्सा देर से आता है और जल्दी चला जाता है दैट्स मतलब पानी मतलब ऊपर शावर खोल के खड़ी हो जाऊँ ना अगर 1 मिनट, चाहे सख्त सर्दी में भी चली जाऊँ, बहुत गुस्सा हो ना 1 सेकंड के लिए भी चली जाऊँ, फिर बिल्कुल ऐसी होती हूँ बहुत रिलैक्स। कराची में ना जाए आप बस इधर ही वो रहे। टाइम पे ना वहाँ मीठा पानी था। नहीं आता 24 घंटे कहीं इलाकों में। नहीं, इधर नहीं है, इधर के लिए सही है। इस्लामाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा अहनफ बिन कैस कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी बात, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई ऐसी नसीहत करिए कि जिस पर मैं अमल कर सकूं और छोटी सी बात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम गुस्सा मत किया करो। तो फिर उनसे जब उन्होंने कहा अच्छा और कोई बात बताइए, तो उन्होंने उनको फिर वही बताया कि तुम गुस्सा नहीं किया करो। 3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बोली कि तुम गुस्सा मत किया करो। क्यों कहा 3 दफ़ा यही बात? वो कह रहे हैं मुझे कोई छोटी सी अमल की बात बताइए जो मेरी निजात का बायस बन जाए, कुछ ऐसा। तो वो